سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہے جی ہاں وہ صرف ترجمہ اور متن ہو یاد ہے، گل کرنی ہے اس میں یاد میں نشان کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ایک اور دفعہ بھی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تیری ماں کی طرف ہم نے القاء کیا جو تجھے بتایا جا رہا ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس بچے کو نومولود کو ایک صندوق میں ڈالو اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور دریا کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو ساحل پہ ڈال دے اور وہاں سے اس کو پکڑے تو میرا اور اس کا دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر میں نے اپنی محبت کا ایک پرتو تمہارے اوپر ڈال دیا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ جو کچھ بھی ہو پرورش کے معاملے میں وہ میری آنکھ کے سامنے ہو۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، جب تیری بہن آ جا رہی تھی اور ان کو قائل کر رہی تھی کہ میں وہ خاتون تمہیں بتاتی ہوں کہ جو اس کی کفالت کرے گی، پرورش کرے گی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تو نے پھر ایک آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس غم میں گلے جا رہے تھے، ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور تمہیں اس کے بعد بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر کچھ سال تم مدین والوں میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر جو وقت ہم نے مقرر کر رکھا تھا اس وقت بھی تم اس جگہ پہ وادی طویٰ میں آ گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ خاص قسم کی تربیت میں نے تیرے اپنے لیے کی ہے تیری۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اب تم جاؤ تم اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور میرے ذکر سے تم ڈھیلے نہیں پڑنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ
تذکر یعنی یاد دہانی حاصل کرے یا میری گرفت سے ڈر جائے۔ کل کے درس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسانوں کی رائے تبدیل کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک معاشرہ ہے تو اس کے افراد ایک رائے کے اوپر ہیں۔ وہ رائے یہ ہے کہ فرعون سب سے بڑے دیوتا کا اوتار ہے، اس کے اندر وہ حلول کر گیا ہے، بس جو معبود کے ساتھ کرنا ہے وہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اس نظریے پہ وہ کھڑا ہے سارا معاشرہ۔ تو ان کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی آدمی چاہیے کہ جو ان کو شب و روز محنت کر کے اس بات پہ قائل کرے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ اوتاریت کا عقیدہ غلط ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو اوتار اور دیوتا اور سورج دیوتا کا اوتار کہتا ہے، یہ اسی طرح کا انسان ہے جس طرح کے باقی سارے۔ تو اس کے لیے جس قسم کی یعنی تقریر کی صلاحیت چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام میں وہ نہیں تھی۔ قرآن و حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نے گزارش کی کہ لکنت والی بات کو یعنی دل تسلیم نہیں کرتا، اور قرآن و حدیث سے کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اور پھر اس روایت کی مضبوطی کے لیے انہوں نے ایک واقعہ بھی گھڑ لیا، اور یہ اسرائیلی روایت ہماری تفسیروں میں بھی ہمیں ملتی ہے، مختلف تفسیروں میں آپ کو ملے گی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی دعا کی وہ یعنی اس قسم کا مقرر چاہیے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس زمانے میں یہ تقریر اور بیان اور یعنی زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ آج کل کے دور کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے، جو پریس ہے، الیکٹرانک اور پیپر میڈیا جو ہے، اور پھر جو جھوٹ گھڑا جاتا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، تو وہ تو اس وقت تھا نہیں۔ آپ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے، اس فرعون کے زمانے کے بہت بعد مسلمانوں کے دور میں جو محقق مورخ تھا ابن خلدون، علامہ عبد الرحمن ابن خلدون الاندلسی، تو وہ شخص ہمیشہ وزیر کے عہدے پہ فائز رہا جبکہ وہ اپنے تحقیق کے کام کرتا تھا، اور وقت کے حکمرانوں نے اسے یہ عہدہ اس لیے دے رکھا تھا کہ وہ اپنی زبان سے، جو زبان یعنی وہ ان لوگوں کی زبان، ان سارے لوگوں کی جو افریقہ کے بربر قبائل تھے اور دوسرے وحشی قبائل، ان سب کی زبانوں میں وہ تقریر کرتا تھا، تو جب ضرورت پڑتی تھی اس کو لے کے جاتے تھے۔ اس لیے اس کو اتنا بڑا عہدہ دے رکھا تھا، حالانکہ وہ تو اپنے کام میں لگا رہا، وہ تو محقق مورخ تھا پہلا، اس نے اپنے کام کیے بہت زیادہ۔ تو اس زمانے میں یعنی اس کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر اس چیز کی کمی محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے اس مشکل کام کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اور جو کچھ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یعنی جب ذمہ داریاں حوالے کی جا رہی ہیں اتنی زبردست قسم کی، اور وہ عاجزانہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو ادا کرنے کے لیے مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ ساری کی ساری ان کی درخواست منظور ہوئی، اس میں کوئی وقت نہیں لگا۔ اس لیے آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے، اس سے پہلے یہ بات تھی قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، سؤال اور سوال، مانگنا، سوال کرنا، کہ جو کچھ تو نے مانگا میں نے تجھے دیا۔ اب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا وہ اسی وقت دے دیا گیا کہ یہ کام کرو، تمہارے ذمہ یہ کام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ چونکہ کام کے اندر مشکلات تو آئیں گی، اس میں تو طرح طرح کی مشکلات ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جب میرا فضل شامل حال ہوگا تو پھر کوئی رکاوٹ بھی تمہارے کام میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو یعنی زیرو کر کے رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی وہ شان اور وہ کرشمے دکھائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی،
اس سے پہلے بھی میں نے تمہارے اوپر بہت احسان کیے. ان کا تذکرہ شروع ہوا. یعنی وہ کیا احسان ہے؟ کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ ایک اور دفعہ بھی میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا. اور وہ احسان کیا تھا؟ اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تیری پیدائش ہوئی تو کچھ وقت تورات کی روایت کے مطابق 3 مہینے تو انہوں نے بچے کو چھپائے رکھا فرعون اور فرعون کی پولیس سے کہ جو نومولود نر بچے کی تلاش میں ہوتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ وہ سکیم اس وقت بڑے زوروں پہ چل رہی تھی. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ اب میرے لیے اس کو مزید چھپانا ناممکن ہے، تو وہ پریشان ہوئی. پھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اوخا وحی کی دل میں بات ڈالی. یہ وحی صرف انبیاء اور رسولوں کی طرف نہیں آتی، بلکہ کسی کے دل میں بھی جو ایسی بات آ جائے جس پہ اس کی طبیعت تھک جائے کہ یہ درست ہے، وہ یہ سمجھے وہ اللہ نے ڈالی ہے. اور یہ وحی کی بات اللہ نے تو کہی کہ شاید کی مکھی کی طرف میں نے وحی کی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، اپنا چھتا بناؤ. پھر تم ہر قسم کے پھول اور پھل جو ہیں ان سے رس چوسو. اور وہ ظاہر ہے جدھر چھتا ہے ادھر تو نہیں ہے، دور ہے. تو کہا کہ انہی راستوں سے واپس آؤ. یعنی اس کو القاء کیا گیا اور وہ راستے بتائے گئے کہ سبل ربک ذللا، جو راستے تمہیں تیرے رب نے بتائے ہیں سر نیچے کر کے ان کے اوپر چلتی رہو. اس لیے کہ اب جدید دور کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اگر وہ سر نیچے کر کے اس چیز کے اوپر، اس راستے کے اوپر نہیں چلے گی تو وہ بھول کے دوسرے چھتے کی طرف چلی جائے گی. اپنے چھتے کو، اپنے اس گھر کو چھوڑ کے وہ بھول کے دوسرے کی طرف جائے گی. ہوتے تو یہ کرتے ہیں جہاں وہ ڈبے رکھتے ہیں جو مصنوعی طریقہ ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں کی تعداد میں ڈبے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ ویسے قدرتی ہوتا ہے، ایک جگہ میں نے دیکھی ہے رسول ہیڈ ورک، وہاں پہ تقریباً ہر درخت کے ساتھ ایک وہ چھتا تھا، لیکن اس نے اپنے چھتے پہ آنا ہے. اس لیے کہ جب وہ وہاں پہ آتی ہے تو داخلے کے سوراخ پہ وہ کھڑی ہو کے ایک سگنل پاس کرتی ہے. اندر ایک بڑا گارڈ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے گھر کی مکھی ہے تو وہ گارڈ اس کو اجازت دیتا ہے. اگر دوسری ہو تو وہ اس کے سر میں ڈنگ مار دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیچے کافی مکھیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ راستہ بھول گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی یہ اتفاق کیا گیا کہ تم اس بچے کو ما یوحیٰ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ معلومات تو ان کی والدہ نے بھی دی ہوں گی، لیکن پھر اللہ نے بطور امتنان کی یہ چیز تازہ ہو تاکہ پتہ چلے کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے ہم نے کہا کہ انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس کو بکسے میں ڈالیں، فقذف فی الیم، فقذف فیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو دریا میں ڈالیں. اب یہاں پہ تابوت کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ بکسے کے لیے ہے. تورات میں جو بھی لفظ ہوگا اس میں اصل زبان میں تو اس کے ترجمے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اس نے سرکنڈی کی تیلیوں سے خود ایک ٹوکرا بنایا اور اس کو ایسی شکل دی کہ وہ نیچے والی چیز تیر رہی ہے اور بچہ اوپر. پھر آگے تورات نے یہ کہا کہ وہ ٹوکرا جھاڑی کے نیچے رکھ دیا دریا کے کنارے، لیکن قرآن حکیم نے اصل بیان کر دیا کہ کیا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دیا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اب وہ تو وحی ہو رہی تھی، یہ وحی نہیں ہے. یہ خاص بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
یہ اس القاء کا حصہ نہیں ہے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ جواب امر ہوتا. یہ جواب امر نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ دریا کے لیے ہم نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ وہ اس کو ساحل پہ ڈال دے. جن لوگوں نے اس کا ترجمہ جواب امر کے طور پہ کیا ہے وہ غلط ہے. یہ دریا کے لیے کہ وہ اس کو ساحل پہ ڈال دیں. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، کہ وہاں میں نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اس کو پکڑے گا وہ جو میرا اور اس کا دشمن ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تیرے اور اپنے دشمن کو اپنے ایک آلہ کے طور پہ استعمال کرتا ہوں تیری پرورش کے لیے، میں جو چاہوں گا. یعنی اس میں اللہ نے اپنی جو شان تصرف ہے اس کا ذکر کیا کہ سب چیز جو ہے وہ تمام چیزیں، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ بارش، یہ خشکی، یہ گرد و غبار، یہ انسان، یہ حیوان، یہ سارے کے سارے اللہ کے آلات جاریہ ہیں. وہ جس وقت چاہے ان میں سے کسی آلے کو استعمال کرے، کسی کے فیور میں، کسی کے خلاف، جو چاہے وہ کرے. یہ اس کی یہاں پہ اس نے اپنی شان تصرف کا ذکر کیا ہے کہ میرا تصرف کتنا ہے چیزوں کے اوپر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اب یہ کہ آپ نے دیکھا سارے قرآن پاک میں یہ ہدایت تو موجود ہے کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کریں، تو بالوالدین احسانا. اللہ کے بعد فوراً یہ بات آتی ہے ہمیشہ. یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ کیا کریں، ان کو کھلانے پلانے کا کیا کریں، ان کو اسکول میں داخل کرنے کا کیا کریں. کوئی ہدایت ہے ہی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ والدین کے دل میں اللہ نے بچوں کی محبت ڈالی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ہر قسم کی قربانی دیں گے اس کی اچھی پرورش کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی سب کچھ کریں. تو سب کچھ کریں، کر گزرے گی. لیکن بچوں کے دل میں والدین کے لیے وہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ان کی توجہ اگر دونوں طرف کسی کی ہوگی تو ظاہر ہے توجہ تقسیم ہو جائے گی. اس لیے بار بار تاکید کی کہ وہ تو ہے، تم اپنے بچوں کو تو دیکھو گے، ان کا بھی خیال رکھنا. بس اس کی فضائل بیان ہوئے قرآن پاک میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں والدین اس طرح ملے کہ وہ بوڑھے ہیں، یا ان میں سے ایک ہے وہ بوڑھا ہے اور یہ اپنے لیے جنت کا بندوبست نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ آسان ترین راستہ تھا، اس کو خوش رکھ کے جنت میں جا سکتا تھا. یہ بدبخت ہے جو جنت کا بندوبست نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے اور اللہ حاضر قیاس بہت ہے. تو پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جب فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون نے جب پکڑا ہے، تو اس کے دل میں تو وہ چیز نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے بغیر تو وہ کام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے سلسلے میں. بس اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا. اس کا نتیجہ یہ کہ وہ پہلے سے ہی بنی اسرائیل کے بہت خوبصورت بچے ہوتے ہیں. اب بھی دیکھیں آپ تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اردن ہے، اور اس سے لے کر مصر تک، یعنی مصر کے ساحلی علاقے، ان تک لوگ بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے کہا کان عند اللہ وجیہا، وہ تو بڑا خوبصورت تھا. تو پھر اس خوبصورتی اور جمال کے اوپر ایک معصوم بچہ جس کو دیکھ کے ویسے ہی ہر ایک جو ہے پیار کرنا چاہتا ہے، جب اس کے اوپر اللہ نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تو کیا حال ہوگا.
یہ بطور امتنان، بطور احسان جتلایا کہ میں نے یہ کیا۔ وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہا یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں پھر بھی فارغ نہیں ہو جاؤں، سارا میری آنکھوں کے سامنے، اپنی عین اس کو کہا، اللہ نے اس کو اپنی آنکھ کہا کہ میرے سامنے ہوگی تیری پرورش۔ اور کہا کہ پھر یہ بھی ہوا کہ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفر، کہ جب تو دریا میں جا رہا تھا اس بکسے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی کو، یعنی بڑی بہن کو بھیجا کہ کنارے کنارے چل اور دیکھ یہ کہاں جاتا ہے۔ تو وہ گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ تو محل میں چلا گیا، وہ ٹوکرا یا وہ بکسا جو ہے وہ تو محل میں چلا گیا۔ تو پھر اس نے سنگن لگائی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے خواتین بلا رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ بچہ دودھ پیتا ہی نہیں کسی کا بھی۔ تو یہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی، تو اس نے یہ بات کہی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُرُ، اس نے کہا میں بتاؤں تمہیں کہ اس کی کفالت کون کرے گا، یعنی کون اس کی ماں بنے گی۔ آگے سورہ قصص میں باقاعدہ یہ بات ہے کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا کسی بھی دوسری عورت کا، لیکن یہاں پہ یعنی اچانک تبدیل ہو کے صیغہ جو ہے دونوں صیغے مضارع کے استعمال ہوئے، تمشی اختک فتقول۔ اور جب عربی کے قاعدے کو دیکھیں کہ فعل ناقص جو ہے وہ مضارع سے پہلے محذوف ہوتا ہے، تو اس کا یہ مفہوم نکلے گا کہ وہ ان کو قائل کرنے کے لیے بار بار آ جا رہی تھی، یعنی وہ اتنی آسانی سے قائل نہیں ہوئے کہ یہ لڑکی جو بھی کہہ رہی ہے ہم اس کی بات کو مان لیں، اس کو بار بار آنا جانا پڑا۔ جب وہ فعل محذوف فعل ناقص کو محذوف مانیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا، اور یہ مضارع اس لیے ہے بیچ میں۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بالآخر وہ قائل ہو گئے، انہوں نے کہا لے آؤ، تو وہ اپنی والدہ کو بلا کے لے گئی۔ جب انہوں نے اس کو گود میں لیا اور دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بس معاملہ وہیں پہ طے ہو گیا۔ اب یہی والدہ اپنے گھر میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ ہے ہی اللہ نے اس کے لیے رکھا، پھر ان کے گھر میں پلا رہی ہے، دودھ پلانے کے پیسے بھی لے رہی ہے، اجرت بھی لے رہی ہے، اور پھر اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اپنے بچے کو دیکھا اچھے طریقے پہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، بادشاہ کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، تقر عینھا، کہ ہم نے اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا۔ ولا تحزن، اس کو کہا کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ بات بھی اس کے دل میں ڈال دی۔ اور دوسری جگہ سورہ قصص میں یہی چیز جو بیان کی گئی ایک ہی آیت میں، تو اس میں ساتھ یہ کہا کہ ہم اس کو تمہیں لوٹائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے، یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اب اچانک اس زمانے پہ چلے گئے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ میں جو واقعہ ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے، درمیان میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی پہ آ گئے۔ اس میں کہا کہ پھر دیکھو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم سے تو ایک آدمی قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی، ان کا آپس میں کچھ جھگڑا چل رہا ہے، اور اس بنی اسرائیل نے جو کہ تورات کی روایت کے مطابق قارون کا بیٹا تھا، ہم نہیں سمجھتے کہ کون تھا اور کون نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بہرحال بنی اسرائیل تھا، تو اس نے اپنی حمایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن ان کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا تو نہیں تھا، انہوں نے تو اس قبطی کو جو کہ حکمران یعنی فرعون کے خاندان کا آدمی ہے
تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک دوسرا مارا، یہ کچھ بے ڈب پڑ گیا اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو یہ تو بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو، بلکہ سورہ قصص میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے کسی بندے کو قتل کر دینا۔ کتنے وہ پریشان ہوئے، کہا کہ پھر اس غم سے ہمیں تمہیں نجات دی ہم نے کس طرح کہ تیرے اس گناہ کو معاف کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنا جو ہے وہ بھی انہیں کا کر دیا گیا، کہ جب دل ارادہ نہیں تھا اور مصلحت کی خاطر تھا تو پھر ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کہا کہ ہم نے تو تمہیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور اس کے بعد کیا آزمائشیں تھیں، یعنی فرعون کی اتنی بڑی بادشاہی ہے اس وقت کی، تو پھر آپ جب اس کی قلمرو سے نکلنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ایک جگہ پہ تھے دوسرے دن، تو پھر ایک ایسی بات ہو گئی، یہ ساری تشریح وہاں پہ ہوگی سورہ قصص میں، اس وقت صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک ایسی بات ہو گئی اسی بنی اسرائیل سے کہ جس سے یہ بات، یہ راز تشت ازبام ہو گیا کہ کل والا قتل کس نے کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور پھر ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، یعنی وہ جو منصوبہ ساز ہیں کیبنٹ میں یہ بات جو ہے نا یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس نے آدمی قتل کیا ہے تو اس کو کیوں نہ اس کے جواب میں اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، تو بھاگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، یہ شمال مشرق کی سمت میں گئے۔ اب فتنہ کا فتونہ کا ایک تھوڑا سا آپ کو اندازہ دکھاؤں کہ درمیان میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جیب میں کوئی رقم نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جا رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہے، کوئی منظر متعین نہیں ہے، کوئی جغرافیہ دان نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں دیکھا ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر مدین پہنچ گئے، اور پھر وہی واقعہ جو ہے وہاں پہ سورہ قصص میں تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر 8 یا 10 سال ان کے ہاں وہ رہے، بکریاں چراتے رہے، پھر وہ واپس آئے۔ تو پھر واپسی کے سفر میں جو پہاڑ ہے سینا، اس کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ کہا کہ ہم نے تو تمہیں بڑی آزمائشوں میں اس کے بعد ڈالا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو چند سال تم اہل مدین میں رہے، یعنی کوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے بطور ملازم۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ان سے، پھر اپنے اہل کو لے کر یہ واپس آئے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، کہا یہ سب کچھ ہوا جو ہم نے وقت مقرر کیا تھا کہ یہاں پہ موسیٰ آئے گا اور اس کے ساتھ بات کرنی ہے اس طرح بالمشافہ، یعنی بغیر کسی واسطے کی بات کرنی ہے، اس جئت علی قدر یا موسیٰ، اس وقت مقررہ پہ تم یہاں پہ آ گئے۔ واصطنعتک لنفسی، یہ سارا زمانہ جو ہے اس میں جو کچھ مختصراً بیان ہوا، اصطناع کہتے ہیں تربیت کو، کہ یہ تیری تربیت کی میں نے لنفسی اپنے لیے، تو اس سے میں نے اپنا کام لینا ہے، اس لیے تیرے ساتھ یہ معاملہ، یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے میں نے کیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب اس سفر میں جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت تو حضرت ہارون ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ادھر مصر میں ہے اور یہ سینا میں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتے ہیں پیغام کہ آپ کے لیے یہ ہے، اور ان کو بھی پہلے سے وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا حضرت ہارون کو کہ میں نے اس کام میں بطور یعنی نبی شریک ہونا ہے، میں بھی مسئول ہوں عند اللہ
میں بھی جواب دے دوں گا۔ تو کہا تم دونوں جاؤ، کہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو، اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تم اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، وہ نشانیاں جو لٹھیا ہے جو ادا بنتی ہے اور ید بیضا ہے، ولا تنیا فی ذکری، اور یہ کہ جو میرا ذکر ہے اس کے معاملے میں ڈھیلے نہیں پڑنا۔ یہاں پہ ذکر کیا ہے؟ جو کار رسالت ہو ہے، کار نبوت ہے، یہی تو اصل ذکر ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اصل ذکر ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، انفرادی ہے۔ یہاں پہ اجتماعی ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اجتماعی ذکر یہ ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ ان کو راستہ دکھائے جن کو نہیں پتہ، اور کہا یہ جو معاملہ ہے نبوت کا، کار رسالت کا جو معاملہ ہے، اس میں ڈھیلے نہیں پڑنا۔ یعنی باقی تو سب چیزیں برداشت ہیں، لیکن جن کاموں کے لیے اتنا کٹھالیوں میں ڈال کے تپایا گیا اور کندن بنایا گیا، اس کام میں ڈھیلے نہیں پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوگا، ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ تبلیغ کریں، پہنچا دیں جو آپ کی طرف جایا بھیجا جا رہا ہے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا جو کام ہے وہ تو نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ بھی یعنی ولا تنیا فی ذکری، میری جو تذکر ہے، جو لوگوں کو یاد دہانی کروانی ہے، اس میں ڈیلے نہیں پڑنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سارا پہلے گزر چکا۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اب یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بات کس طرح کرنی ہے، کہ جاؤ لیکن بات نرمی سے کرنا۔ فقولا له قولا لینا، یہ لین اور لینت جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک ہے کہ انبیاء کو یہ چیز عطا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کو تمہارے لیے نرم دل بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ہدایت ہوئی، اور ساتھ کہا کہ جب یہ چیز ہوگی قول نہیں تو کیا ہوگا، یا وہ تذکر حاصل کرے گا یا خشیت حاصل کرے گا۔ اب تذکر وہ حاصل کرتا ہے، یعنی یاد دہانی اس کو ہوتی ہے کہ جو ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش جس کو ہے، وہ آرزو ہے کہ مجھے سیدھے راستے کا پتہ چلے، اس کے سامنے جو ہی بات آتی ہے وہ قبول کر لیتا ہے، یہ تذکر ہے۔ خشیت یہ ہے کہ جب بار بار اس کو کہا جائے اور ڈرایا دھمکایا جائے کہ اس بات کو تم تسلیم نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو وہ اللہ کی گرفت سے ڈر کے سیدھے راستے پہ آ جائے، یہ خشیت ہے۔ کہا جب تم ایسے کرو گے تو پھر وہ اس میں تذکر والے بھی ہیں اور خشیت والے بھی، وہ تیری بات کو قبول کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب